ایک طاقتور فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جاری کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، لہذا پاکستان کو اپنی فضائیہ کی تعمیر جس قدر جلد ہو سکے کر لینی چاہیے۔ یہ ایسی باکمال فضائیہ ہو جو دنیا کی کسی بھی فضائی قوت سے کم تر درجے کی نہ ہو۔ مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی، انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں، ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے we'll make a horrible example out of you۔ اللہ کے فضل سے we are still here and we'll make a horrible example out of you۔ انہوں نے پاکستان پر سینکشنز لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گزرے ہیں، اس میں جو ہمارے سائنسدان ہیں، ہماری تاریخ کا سب سے سیکرٹ آپریشن تھا یہ۔ پوری دنیا میں مسلمان، ہمارے آپ جیسے گریجویٹس، پورے بچے پھیل گئے، اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی۔ ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں، ینگ سائنٹسٹ، ہمارے ایجنٹس، ہمارے ISI ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار، ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے، جو پوری دنیا میں مارے گئے اور ہم کو آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں، کن تاریک راستوں میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئی اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ 80 کی دہائی میں اللہ کے حکم سے ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے، اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے 3 مسلمان ملکوں کو، ایئر فورس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی۔ عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں۔ 1965 میں، اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں۔ MM عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں، اس کے بعد انڈینز کو جرأت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں۔ اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی ڈسٹروائے دی اسرائیلی ایئر فورس، ان کا خطرہ جو مسلمان ملت کو ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے، عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے، پھر پاک فوج جاتی ہے، پاکستان ایئر فورس جاتی ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں اور پھر مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ 1995-96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے، پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی تھی۔ 1981 میں اسرائیلیوں نے عراق کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کیا، 84 میں یہ پاکستان کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس F-16 تھے، لیکن F-16 کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پہ جوابی کارروائی کرتے اور واپس آتے۔ پاکستان نے تھریٹ کیا دہلی کو اور اسرائیل کو، دونوں کو، کہ ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے، ہمیں نہیں پتا جہاز کی وارننگ، اس کے اوپر مارکنگ کس کی ہوگی۔ ہم ایک بات جانتے ہیں، اگر کہوٹا پہ بومنگ ہوئی تو اس کے بعد دہلی اور تل اویو کو ہم فلیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے، ون وے مشن ہے، صرف اسرائیل پہ آپ بومنگ کے لیے جا سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے، کون والنٹیئر کرے گا؟ Would you believe it? The entire F-16 squadron had raised their hands. They were volunteering for this. 1998 میں اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا، اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر موروکو تک مسلمانوں نے اس طرح چراغاں کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا، 28 مئی 1998۔ اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا Now we are a nuclear power. Don't look at the stones in our hands. Look at the bomb in Pakistan. We are coming after you. 2007 کے بعد پاکستانی پیٹریوٹس نے، پاکستان سے عشق اور جنون کی حد تک پیار کرنے والوں نے، اللہ کے رسول کے امتیوں نے، وہ جن کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، جن کی جو صرف سبز گنبد اور سبز ہلالی سے عشق کرتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کے دفاع میں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کو بناتے ہوئے 50 لاکھ شہداء دیے تھے، ابھی اس کو بچاتے ہوئے ہم نے 10,000 شہید بھی نہیں دی۔